اور کمیٹی کی جدوجہد لگن اور آپ حضرات کا بھرپور تعاون ادارے کے ساتھ جو ہے اس کا اثر نتیجہ پھل آپ نے اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھا۔ مدرسے کے اساتذہ اور کمیٹی کو اور آپ تمامی حضرات اور ارباب اسٹیج کو مبارکبادی پیش کر دوں۔ اللہ جشن دستار کو مبارک فرمائے اور ان بچوں کو اللہ علم نافع عطا فرمائے، ریا و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آج بڑی خوشی ہے، حضرت مولانا مفتی سلیم اختر صاحب ادارے کے غالباً پرنسپل ہیں، ایک اور استاد حافظ قاری جرار صاحب اس میں پڑھاتے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ حضرت مولانا شمع عالم صاحب جو قاضی شہر ہیں، شہر امام بھی ہیں، اللہ ان سب کی ذات کو سلامت رکھے اور ان کے علمی فیض کو عام فرمائے۔ ہمارے شاعر صاحب کو، اور آپ نے شاعر صاحب کو سن لیا، میری بغل میں سید صاحب تشریف فرما ہے اور حفاظ کے استاد حضرت قاری اسرار صاحب سے 2-3 شعر قطع آپ نے سماعت فرما لی۔ اب یہ چونکہ جلسے کا بالکل آخری ٹائم ہے اور وہ وقت ہے کہ آپ اب تک بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے دستار ہو جائے، اب انتظار کریں گے کہ جلدی دعا ہو جائے۔ ہاں تو دعا ہوگی، آپ کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ عام طور پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جلد سے 12 ساڑھے 12 تک ختم ہو جائیں تاکہ بعد میں نمازوں کا ٹائم بھی لوگوں کو مل جائے، ہے نا، سو بھی جایا کریں۔ آج کچھ تاخیر ہوئی کیونکہ دستار بندی ہے، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتے ہیں، پگڑی باندھنا ہے، لوگوں کا ہار ڈالنا ہے اور کچھ تحفے تحائف سے اساتذہ کو نوازا جاتا ہے، مدرسے کا تعاون ہوتا ہے تو وقت اس میں خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال دستار بندی کے جلسے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، ہاں تو کچھ لگا، کچھ بڑھ گیا، آدھا پون گھنٹہ آگے بڑھ گئے تو کوئی بات نہیں۔ آپ حضرات اگر اطمینان سے سمجھ کے اگر سنیں گے تو پھر میں سمجھا سکوں گا۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگے آئیں پیچھے آئیں اور ہاتھ اٹھائیں، اگر ہاتھ بندھے ہیں تو ذہن حاضر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں کیسے بھی ہیں آپ ذہن کو اپنے حاضر رکھ کے میری کچھ دیر کی گفتگو سماعت فرما لیں۔ اللہ مجھے بھی حق کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج میری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، میرے نوجوان بھائیوں کی آج تربیت کی ضرورت ہے نا۔ تربیت بچوں کی ہو، مدرسے میں طلباء کی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے، مگر کچھ نوجوانوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے نا، بڑوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے نا۔ ہاں انہیں نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ پہلے سکھایا جائے، اچھی طرح بتایا بھی جاتا ہے خوب، مگر خوب مانتی نہیں کہ ہر اچھی جگہ، نیک جگہ، دین کی جگہ پہ سر ڈھانپ کے آیا جاتا ہے۔ کیسے آیا جاتا ہے بولو؟ ہاں سر ڈھانپ کے آیا جاتا ہے۔ ٹوپی تو ہمارا ایک شعار ہے، کیا ہے بولو؟ ہمارا ایک شعار ہے نا ٹوپی، ہماری پہچان ہے نا ٹوپی یار۔ ٹوپی ہماری پہچان ہے۔ اپنے مذہبی جلسے میں ہی جب ایسے جب ہم ہوں گے تو پھر اس تربیت کا یا علماء کے کہنے کا، سمجھانے کا اپنے اماموں کو کیا فائدہ ہوا؟ بہرحال یہ کوئی ٹاپک نہیں، میں نے ایک عام بات آپ کو بتا دی۔ مجھے تربیت، تعلیم، یہ تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ ادارے تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں اور تربیت کے لیے بھی، بولیے ذرا، کائے کے لیے ہوتے؟ تعلیم کے لیے بھی اور ہاں تربیت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سیکھا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے،
اور یہ سمجھا کے عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کرائی جاتی ہے کہ بھائی ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. یہ مدرسوں کے فائدے ہیں. بہرحال مدرسہ کیا ہے یہ خوب آپ نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کا گھر ہے. آج ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان کتنے وہ ہیں کہ جب نکاح تک پڑھتے تو انہیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا. کیا بات ہے، مدرسے خوب ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا. اسے اپنا انداز زندگی معلوم نہیں، اسے اپنے اصول معلوم نہیں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے، اسے سیاست مدنیہ معلوم نہیں، اسے تدبیر منزل کا پتہ نہیں، اسے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں. کیا معاملہ میں سمجھ رہا ہوں. قوم سننا نہیں چاہتی، ماننا نہیں چاہتی. ہاں جب سنانے کا وقت ہوتا ہے نا تو ہم ہوا میں بڑا ٹائم گزار دیتے ہیں. سنیے گا ذرا، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اپنے علماء کرام کی توجہ، اور خاص کر چونکہ پاک بڑا ہے، یہ علم والوں کی بستی ہے، یہاں پڑھی لکھی عوام ہماری موجود ہے. آپ ذرا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. توجہ ہے، چلیں شاعر صاحب. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب دنیا میں بھیجا نا، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. کون لکھنا پڑھنا جانتا تھا مجھے بتائے؟ پیدا ہوتے ہی کس کو پتا تھا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں؟ کون جانتا تھا میری بدھی کیا ہے؟ کس کو معلوم تھا میری ماں کون ہے؟ کون جانتا تھا؟ نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا. اللہ فرماتا ہے یہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ پتا نہ تھا تمہیں، کچھ بھی معلوم نہ تھا. اللہ کی مشیت یہ ہے، اپنے رب کا ارادہ یہ ہے. غور سے سنتے رہیے گا. اپنا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ علم حاصل کریں، پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، ترقی دنیا کی بھی کریں. یہ اپنے رب کی مشیت ہے، یہ اپنے رب کا ارادہ ہے، یہ پیدا کرنے والے کا ارادہ ہے. جس نے علم کے خزانے رکھے ہیں اس رب کا یہ ارادہ ہے. جس نے علوم کے اسرار و رموز رکھے ہیں اس رب کا ارادہ ہے. وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے ہیں تاکہ سن کے بھی تم کچھ حاصل کر لو گے. وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں دیکھ کر تم علم حاصل کر لو گے. آنکھوں سے دیکھ کر کبھی تجربے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، سفر کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا. دیکھیے آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت نے بہت ہوہا نہیں کروائی ہے، سمجھیں گے قرآن کو. میں قرآن کی آیتیں بتاؤں گا آپ کو. اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان اپنے امتیوں سے فرما دو زمین میں تفریح کیا کرو، زمین میں گھوما کرو. جب گھومو گے تو تمہیں کہیں اونچے اونچے پہاڑ ملیں گے، کہیں کھنڈرات ملیں گے، کہیں ٹوٹی بلڈنگیں نظر آئیں گی، کہیں پہاڑوں سے گرنے والے جھرنے دکھائی دیں گے، کہیں تمہیں رب کی قدرت کے جلوے پہاڑوں کی شکل میں، ہریالیوں کی شکل میں، باغات کی شکل میں یہ نظر آئیں گے. جب تم یہ دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ رب کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ تجربہ ہوگا، تم تجربے کے ذریعے علم حاصل کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں نے آنکھیں بنائی ہیں، ان آنکھوں کا استعمال کر لو. اپنے گرد و نواح کو دیکھ لو، اپنے ماحول کو دیکھ لو، اپنے سیاق و سباق کو دیکھ لو، اپنے آگے پیچھے کو دیکھ لو، اپنی ہوا کو دیکھ لو، اپنے ماحول کا جائزہ لے لو. یہاں عزتوں کا لٹنا دیکھ لو، یہاں مردوں کا کٹنا دیکھ لو، یہاں اپنے ایمان پر ٹکیتیاں دیکھ لو، یہاں کے انداز اور اپنے ماحول. اس شادی کے دنوں میں ان عورتوں کی بے پردگی دیکھ لو، نوجوانوں کا بگڑنا دیکھ لو، یہ عیاشی کے ماحول دیکھ لو، یہ عیاشیوں کے اڈے دیکھ لو. ان آنکھوں سے جو رب نے تمہیں عطا کی ہے کچھ تو حاصل کر لو،
कुछ तो हासिल कर लो। और सिर्फ देख कर तुम्हें ये नहीं करना कि सिर्फ देख के यूं ही छोड़ देना है, इसको देख के कुछ तजर्बा तो हासिल करना है ना तुम्हें। क्या हो रहा है, ये हमारा माहौल कैसा है, हमारा गिरदो नवाह कैसा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आंखें बनाई है। क्या बनाई मैंने? आंखें। वल अबसारा, मैंने तुम्हें दिल दिया है। वल अफईदा, मैंने तुम्हारे लिए दिल बनाया। वल अफईदा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम रब के शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। परवरदिगार आलम ने, देखिए जरा मेरे भाई सुन ले समझ ले, बड़ी लिखी आबादी में पाक बड़ों को समझता हूँ है, और ये जामा मस्जिद का माहौल है। ये इर्द गिर्द यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग उलमाए किराम की तशरीफ आबुरी रही है। मौलाना शमे आलम की बड़ी मेहनत है और इन मुफ्तियान किराम की मेहनतें हैं। आप इशारे की जबान को खूब समझोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें कान दिए, ये सबब इल्म है। आंखें दी, ये सबब इल्म है। तुम्हें दिल अता किया, ये सबब इल्म है। इन्हीं के जरिए इल्म हासिल होता है, दिल के जरिए, दिमाग के जरिए, आंखों के जरिए, कानों के जरिए। रब असबाब इल्म देकर इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, मेरे शुक्रगुजार कब बनोगे तुम? जब अपनी आंख का सही इस्तेमाल करोगे, जब अपने दिल का सही इस्तेमाल करोगे, जब अपने कानों का सही इस्तेमाल करोगे। तो कैसे बनोगे? मेरे शुक्रगुजार बंदे मालूम बन जाओगे। और जब शुक्रगुजार बंदे हो गए तो मेरी जन्नत तुम्हारे लिए, नेमतें तुम्हारे लिए हैं। मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो पहले।